جی بھائی کوشچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مطلب آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے مطلب عامر حق صاحب بھی تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب دہاہا، مطلب جو دہاہا ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ریئل میں آسٹرچ کا ایک ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ میرا پہلا سوال. آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ جی مسلمان. مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال اس کے بہت سے اس کے ملٹیپل میننگز میں سے ایک میننگ وہی ہے جو عامر حق صاحب نے بیان کیا ہے. لیکن اس کے تو بہت سارے مطلب اسکالرز جیسے کہ محمد حجاب وغیرہ، ان لوگوں نے تو بتایا کہ نہیں ہے. اس کی کوئی نہ کوئی انہوں نے ریزننگ دی ہوگی، کوئی دلیل دی ہوگی، وہ دلیل سامنے آنی چاہیے کہ کیا ہے. میرے اعتبار سے اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں، لیکن میرے نزدیک کہ دھرتی جو ہے وہ چپٹی ہے کہ گول ہے، اس کے لیے میں یہ آیت استعمال کرتا ہی نہیں ہوں. جی 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 ایک اور سوال میں سر رکھنا چاہوں گا. میں اس میں جیسے جی ایک بات ایڈ کر دوں. کوشچن سر میں اس کی تھوڑی تفصیل بتا دوں کہ دہاہا کے میننگ جو ہے وہ اسٹریچ ایک ہوتا ہے، بٹ اس کی آگے کی جو تشریح ہے نا، اس کے آگے کی جو تشریح ہے اس کی بنیاد پہ ہم اس آیت کو دلیل نہیں بناتے، کہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے یعنی کہ شتر مرغ کے انڈے کو اس لیے دہا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کھود کے وہ اندر ڈالتی ہے، وہ اس وجہ سے جو ہے اس کو اس دہا کے میننگ میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اصل یعنی کہ دہاہا کا اصل اس کے شیپ کی وجہ سے اس کو دہاہا نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے جگہ کی وجہ سے جو ہے اس کو دہاہا کہا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک فرق ہے. تو اس وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ دہاہا لفظ سے جو ہم شیپ پہ استدلال کریں گے. ٹھیک ہے جی ہاں. جی جی جس پہ ایک ویڈیو بھی بنایا تھا ایک اسکالر نے، وہی میں بتا رہا تھا. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے، جیسے کانسیپٹ آف جو ایول آئی وغیرہ ہے، تو مطلب اس پہ اسلام کا کلیریفیکیشن کیا ہے؟ جیسے ادر لوگ کانسیپٹ آف کافی سارے ایول آئی ایول آئی، اچھا اچھا، ہاں. یا تو مطلب اس پہ کافی سارے لوگ الگ چیزیں بتاتے رہتے ہیں، فالتو چیزیں. تو ریئل جو کانسیپٹ ہے وہ کیا؟ العین حق. قرآن نے حدیث نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جو ایول آئی ہے یہ ایک برحق چیز ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ کسی دوسرے کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں اور سامنے والا اس سے متاثر ہو جائے، تو بالکل یہ چیز برحق ہے. اب اس کو ہر چیز کو ہم سائنٹیفکلی ثابت نہیں کریں گے، لیکن تقریب للاذہان یعنی ذہنوں میں اس چیز کو قریب کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں جو میسمرائز کیا جاتا ہے یا ہپنوٹائز کیا جاتا ہے، وہ کیسے؟ ظاہر ہے کوئی مشین استعمال نہیں ہو رہی ہے، ایک آدمی اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے، ایک ماحول سے آپ کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہی باتیں کہتے ہیں جو سامنے والا سننا چاہتا ہے، جبکہ کوئی آلہ نہیں لگا ہوا ہے، کچھ نہیں لگا ہوا ہے. تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی صاحب اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں اس کی پاسبلٹیز پہ. میں اس کو مطلب ریفرنس پوائنٹ نہیں بنا رہا ہوں، اس سے استدلال جی نہیں کر رہا ہوں. میں اس پاسبلٹیز پہ کہ انسان کی تھنکنگ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. کوانٹم فزکس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے ویو اور پارٹیکل کا، کہ جب لائٹ کے اوپر آبزرویشن ہوتا ہے تو دے بیہیو ڈفرینٹلی، اور جب جی اس کو ڈفرینٹ ڈویلٹی. نہیں کیا جاتا ہے تو دے بیہیو ڈفرینٹلی. تو جی یہ جی کہ ہمارا سوچنا اور ہمارا آبزرو کرنا یہ اثر انداز ہوتا ہے چیزوں میں. میں اس پاسبلٹیز زبردست، پہ بات کر رہا ہوں، اس کو میں مطلب ثابت نہیں زبردست، کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عمدہ. نہیں نہیں، یہ اچھی نظیر ہے، صحیح، اچھی نظیر ہے. ٹھیک ہے جناب. کوشچن صاحب. جی اور وہ مطلب بلیک میجک کے اوپر بھی جو پیور جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا سمجھا. ہاں وہ تو حرام ہے، ظاہر اس پر کیا کانسیپٹ، یعنی اس کلیئر کہ وہ حرام ہے، اور بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. جی جی ٹھیک جزاک ہے، اللہ. چلیں جی، شکریہ بہت بہت. اچھا وہ پچھلے کالر آئے تھے اور انہوں نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا، اس کے الفاظ ہیں کہ ومن لم یاکلہ اصابہ من غبارہ، کہ جو ربا نہیں یعنی سود نہیں بھی کھائے گا تو اس کو بھی اس کا گرد و غبار لگ جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا. اس سے ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ چنانچہ اگر ایسا ہے تو پھر سود کھا لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا بچنا ضروری ہے کہ جتنا آپ کی بس میں ہے. مثلا آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر سڑک وڑک نہیں بنی ہوئی ہے اور گاڑیاں جب چلتی ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹ آتی ہے، تو آپ اس ڈسٹ سے اس کے باوجود بھی حتی الامکان کوشش کریں گے جتنا ممکن ہے، محض اس لیے کہ آپ ڈسٹ سے نہیں بچ پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے کہ بھائی ڈسٹ سے تو بچ نہیں پا رہا ہوں، چلو مٹی کے اندر ہی لیٹ جاتے ہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے. تو ایسے ہی جہاں تک امکان ایک آدمی کا بس چلتا ہے وہاں تک اس کو ربا سے بچنا ہے، انٹرسٹ سے بچنا ہے. اب اس کے علاوہ چونکہ پورے بڑے بڑے ملک اور ادارے تنظیمیں انٹرسٹ کے اوپر چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انٹرسٹ کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں، کیونکہ پورے ملک کے جو بینکس ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو جہاں تک ہم بچ سکیں بچیں، جہاں تک نہیں بچ سکتے تو اس میں ہم معذور ہیں. اچھا جی، یہاں مفتی صاحب سب ہمارے مسلم کالر میں کہوں گا کہ اپنی بات مختصر رکھے تاکہ سیم بھائی بھی ہے، کوئی ہندو کالر ایکس مسلم کوئی آئے، انتظار ہے ہاں ان کا. سیم بھائی سے استفادہ نہیں ہو پا رہا ہے، خاموش بیٹھے ہیں بالکل.
جی جی میں تو سن رہا ہوں مفتی صاحب، آپ سب ہے ماشاء اللہ. جی جی جناب شیخ محبوب الامین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آئی ایم فرام بنگلہ دیش. میں ماشاء اللہ. آپ کو جی فرمائیے. جی میرا زبان اتنی فلوئنٹ نہیں ہے تو شمع کیجیے. میں ایک سیدھا سادہ سوال کرتا ہوں کہ مرتد جو ہے اگر وہ ایسا ہے کہ بائی بورن مسلم ہے، جیسے بنگلہ دیش میں 95% مسلمس ہے. سو یہاں کا کوئی مسلم اگر مرتد ہو جائے، دیکھیے یہاں پہ اسلام اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، مطلب حکومت میں پریکٹیکل نہیں. حکومت میں پریکٹیکل نہیں. ہاں ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں بڑا سب عام لوگوں میں خوب مذہب پسندی ہے. جی جی تو اگر ایسا ہے تو اگر یہاں پہ کوئی مرتد ہو جائے تو حکم کی اس پہ یہ حکم لگایا جاتا ہے جیسے مرتد کی شرعی جو دنڈ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ حکومت کا قانون نہیں بدلے گا. ہاں حکومت خود ہی وہ سزا دے جو کہ شرعی سزا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر حکومت شرعی سزا نہیں دے رہی ہے تو چاہے کتنے ہی مسلمان مل کر یہ طے کیوں نہ کر لیں کہ ہم سزا دیں گے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. کس کے لیے جائز نہیں ہوگا؟ عام مسلمانوں کے لیے. مثلا اگر سارے مسلمان مل کر یہ طے کریں کہ بھائی حکومت سزا نہیں دے رہی ہے، عدالت سزا نہیں دے رہی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم خود دیں گے، یہ جائز نہیں ہے. اگر ایسا ہو جیسے ہماری ادھر کوئی پارٹی ایسے ہے جیسے جماعت اسلام اسلامی خلافت، ایسے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہے، اگر وہ حکومت میں آ جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، حکومت میں آنا کافی نہیں ہے نا. آپ حکومت میں آئیں گے، قانون بنائیں گے، عدالت میں اس کی پروسیڈنگ ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی کہ سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے. حکومت تو وہ بھی نہیں کر سکتی، سزا نہیں دے سکتی حکومت، سزا دے گی عدالت. تو جو اس کی جو ڈیو پروسیس ہے، جب تک کہ وہ نہیں ہوگا سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی، چاہے مرتد ہو چاہے چور ہو، کوئی بھی ہو. محض اس لیے کہ ایک پارٹی حکومت میں آ گئی، شامل ہو گئی، اس کی کچھ سیٹیں ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ اب وہ لا اپنا بنائے گی جب تک کہ اس کا ڈیو پروسیس نہیں ہوگا یا کسی کو بھی وہ سزا دے گی. شیخ محمود صاحب اس کا پروسیس ہوتا ہے نا. آئی تھنک آپ کے یہاں بھی پارلیمنٹرین سسٹم ہے، تو پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا جائے گا وہ بل اپروو ہو جائے گا، وہ ایک قانون کے طور پہ نافذ ہو جائے گا، پھر کیسز عدالت میں چلیں گی، وہاں سارے پروسیس ہوں گے، اس کے بعد سزا کا نفاذ ہوگا. تو یہ ایسے کام ہوتا ہے. اور ہر سزا ایسے ہی ہوتی ہے، ہر سزا ایسے ہی ہوتی ہے، چاہے وہ قتل کی ہو، چوری کی ہو، ڈاکے کی ہو اور ارتداد کی ہو. سزا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو اس بندے کی ناانصافی ہوگا کوئی؟ بالکل ناانصافی ہے. اگر ایسے شخص کو آؤٹ آف دا کورٹ سزا دے دی گئی تو ایسے لوگ جنہوں نے سزا دی ہے ان کو سزا دی جانی چاہیے، چونکہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. تھینک یو. اور ایک سوال ہے، ہم جو حدیث مانتے ہیں جیسے بخاری، مسلم اور بھی کتابیں ہیں، صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، تو حدیث کو ہم جیسے سلفی حنفی جو بھی ہو، حدیث کو کیا کہتے ہیں اسے، میں بتا نہیں پا رہا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں. آپ کا ایک سوال تو ہو گیا جو اہم تھا، جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا سوال جو ہے مجھے ذرا ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں لگ رہا ہے، تو اس کو رہنے دیں انشاءاللہ پھر کسی وقت. ٹھیک ہے جناب؟ اوکے تھینک یو. چلیں شکریہ. آل رائٹ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت